مشرکین مکہ کی ایک عادت یہ تھی کہ جب ان کو آپس میں کوئی جنگ و جدال کرنا ہوتا، قتل کرنا ہوتا، یا ان کا اپنا کوئی مقصد ہوتا، کوئی فائدہ ہوتا، تو وہ مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو حرمت والے مہینوں میں کوئی جنگ کرنا ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ حرمت والا یعنی محرم کا نہیں ہے، یا ذوالقعدہ کا نہیں ہے، یا ذوالحجہ کا نہیں ہے، یہ سفر ہے، یہ ربیع الثانی ہے، آؤ جنگ کر لیتے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے اعلان فرمایا کہ آج کے دن دنیا اپنی اصل کے اوپر، یہ وقت، یہ زمانہ اپنی اصل کے اوپر واپس آ گیا ہے، بالکل اس طرح جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق فرمایا تھا۔ یعنی جو تاریخوں کا ہیر پھیر تھا وہ آج حج کے موقع پر، ذوالحجہ کے موقع کے اوپر اپنی اصل تاریخوں پر اور اپنی اصل ساخت کے اوپر واپس آ گیا۔ اس سے پہلے تو وہ آگے پیچھے کر کے پورے سسٹم کو ہلا دیتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں آیت نازل فرمائی، ان عدۃ الشہور عند اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو مہینوں کی گنتی 12 فی کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب میں مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ منہا 4 حرم، اس کے اندر 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق فرمایا۔ منہا 4 حرم، اس کے اندر 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اور یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ یہ 3 مہینے تو مستقل ساتھ آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور اس کے بعد آگے جا کے رجب کا مہینہ آتا ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اور یہاں حرمت کے معنی کو بھی سمجھ لیں۔ ہماری شریعت میں جب کسی کام کو سے روکا جاتا ہے تو اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں جن کے مختلف درجات اور شدت ہوتی ہے۔ میں اردو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر ہم کسی کام کو یہ کہتے ہیں کہ کام نہ کرو تو ہم کہتے ہیں کہ کام غیر افضل ہے، یہ افضل کام نہیں ہے، اس کو نہ کرو۔ اگر اس سے اور آگے جا کے بولنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کام نامناسب ہے، اس کو نہ کرو۔ اس سے اور آگے جا کے بولنا ہو تو کہتے ہیں کام مکروہ ہے، اس کو نہ کرو، یہ ناپسندیدہ۔ اس کے آگے ہم جا کے اس کی منع کی شدت کو بڑھاتے تو ہم کہتے ہیں یہ کام ناجائز ہے، نہ کرو۔ اور اگر اس سے بھی زیادہ اس کی شدت کو بڑھا لیتے ہیں، جو ایکسٹریم ہے وہ ہے یہ کام حرام ہے، اس کو مت کرو۔ حرام کا معنی ہوتا ہے کسی بھی کام کو شدت کے ساتھ روکنے کو، یہ حرمت ہے، یہ حرام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمانے منہا 4 حرم، اس سال کے ایک سال کے اندر 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، یعنی ان حرمت والے مہینوں کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے۔ اور خاص طور پہ ان حرمت والے مہینوں میں سے محرم کا مہینہ، جس کو اللہ کے نبی فرمایا ھذا شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے لیے کہا کہ عبداللہ عبدہ، یہ میرا بندہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ۔ اس مہینے کے اندر وہ تمام کام جو اللہ تعالیٰ نے منع کیے ہیں عام حالت میں بھی، علماء فرماتے ہیں ان مہینوں میں وہ گناہ کے کام کرنا، وہ منع کردہ کام کرنا زیادہ بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ اور اسی مہینے کے اندر ایک بڑی اہم تاریخ آتی ہے جو ہے 10 محرم کی تاریخ، جس کو ہم عاشورہ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں آیت فرمائی کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہر فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، اور حدیث میں بتاتی ہے کہ محرم ان میں سے ایک مہینہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ذالک الدین القیم، یہ دین قائم رہنے والا ہے، یہ دین بدلنے والا نہیں ہے۔ اس دین میں اللہ تعالیٰ نے جو بات کہہ دی، فرما دی، اب یہ قائم رہے گی۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ جو اس مہینے کی حرمت ہے، اس مہینے کی عظمت ہے، اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ حرمت تو اس دن سے قائم ہے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق فرمایا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مہینے کی حرمت کو بیان فرمایا ہے، اس مہینے کی فضیلت کو بیان فرمایا، جسے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل روزے صیام محرم کے روزے، اور 10 محرم کے روزے کے بارے میں اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس 10 محرم یعنی عاشورہ کے دن کے روزے رکھنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے گمان کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پچھلے ایک سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور ایک اور بڑی اہم آیت قرآن کریم کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے کہی ہیں کہ ہم میں سے کچھ لوگ تو اس مہینے کی حرمت کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس مہینے کی حرمت کا تعلق قرآن اور سنت سے ہے، اس مہینے کی حرمت کا تعلق شہادت حسین سے نہیں ہے، لیکن جو لوگ نہیں جانتے ان کا ذہن کلیئر کرنے کے لیے، ان کے سامنے بات کو واضح کرنے کے لیے میں نے ساری بات رکھی کہ یاد رکھیں شہادت حسین رضی اللہ عنہ محرم کے مہینے میں ہوئی ہے، اور یہ بہت بڑا سانحہ ہے، یہ بہت اہم چیز ہے، اس پر ابھی ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اس مہینے کی حرمت کا تعلق اس واقعے سے نہیں، اس مہینے کی حرمت کا تعلق اس دن سے ہے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو تخلیق فرمایا۔ اور اس عاشورہ کا روزہ یہ وہ روزہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے رکھتے تھے اور رکھنے کی ترغیب بھی دیتے تھے، اور یہ وہ روزہ ہے جو قریش مکہ اپنے کفر اور شرک کی حالت میں بھی رکھتے تھے۔ تو یہ روزہ رکھنے کی سنت بھی اس دن سے قائم ہے۔ یہ روزہ اس لیے نہیں رکھا جاتا کہ محرم کے دنوں میں، محرم کے 10 دنوں میں یا 9-10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہوئی، جو ان کو کھانا اور پینا بند کر دیا گیا ہے، ساری باتیں اس کا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ دن کا روزہ بڑا افضل ہے، یہ ہمارے پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے، لہذا 10 محرم عاشورہ کے دن کا روزہ ضرور رکھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے اور انہوں نے ان کو پتہ چلا کہ یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں تو پوچھا گیا ہے روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، اس کی خوشی میں یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نحن اولیٰ بموسیٰ منکم، ہمارا تو موسیٰ سے تعلق تم سے زیادہ بڑھ کر ہے، ہم تو زیادہ قریب ہیں، کیونکہ ہم بھی اسی اللہ کو مانتے اس کو موسیٰ جس اللہ کو مانتے تھے۔ تو میں اگلے سال اگر زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ یہاں پہ فقہ میں کچھ اختلاف ہے جس کو میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ 10 محرم کا روزہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور اللہ کے نبی فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال زندہ نہیں رہے محرم کے موقع میں، تو لہٰذا اللہ کے نبی نے روزہ نہیں رکھا، جس کی وجہ سے یہ اختلاف یہ پیدا ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی مراد کیا یہ تھی کہ 10 کا نہیں اب 9 کا رکھیں گے کیونکہ ہمیں یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے، تو لہٰذا کچھ فقہا اس طرف بھی گئے کہ 9 کا روزہ رکھنا ہے، 10 کا نہیں رکھنا۔ کچھ نے کہا کہ نہیں 10 کا تو رکھنا ہی رکھنا ہے کیونکہ 10 کے روزے کی خاص فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے، ہمیں 9 کا روزہ بھی رکھنا تاکہ ہم 10 کا اجر بھی حاصل کریں اور 9 کو روزہ رکھ کے یہودیوں کی مخالفت بھی کریں، تو لہٰذا 9 اور 10 کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اور کچھ نے کہا کہ 10 اور 11 کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن جو 11 والی روایت ہے اس کے بارے میں محدثین کی رائے یہ ہے کہ روایت ضعیف ہے، لہذا سب سے افضل احوط بہتر صورت یہ ہے کہ ہم 9 اور 10 کا روزہ رکھیں۔ اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ کسی بھی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہر سال 9 اور 10 محرم کو ہمارے یہاں چھٹی ہوتی ہے، لہذا ہمارے پاس آرام کرنے کا موقع بھی ہوتا ہے، تو اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنے گناہوں کو بخشوانے کی اس جو اپرچونٹی ہے، موقع، اس کو ضائع نہ کریں۔ تو 9 اور 10 کا روزہ رکھیں، اور ویسے بھی جو مہینہ ہے محرم کا مہینہ، اللہ کے اما عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد جس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے وہ محرم کا مہینہ، جس مہینے میں حرمت والا مہینہ بھی ہے، تو لہٰذا بڑی کثرت سے روزہ رکھنے کی کوشش کیجیے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ روزوں کا اجر و ثواب ملے اور اس مہینے کے اجر و ثواب سے فائدہ اٹھائیں۔ اس کے بعد اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کی بات بیان فرما رہے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان 4 مہینوں میں
اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. یہ بڑی اہم بات ہے. دیکھیے اللہ کے ساتھ تو ہم ظلم نہیں کر سکتے، یعنی اگر ہم ظلم کریں تو کس کے ساتھ ہوگا؟ یہ ظلم ہمارے ساتھ ہوگا. اللہ تو الصمد ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ تو اللہ ہے. لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس مہینے میں اپنے آپ سے ظلم نہ کرو. اور اپنے آپ سے ظلم کرنے کی دو صورتیں ہیں. ایک ظلم کرنے کی صورت تو یہ ہے کہ انسان اپنے ساتھ زیادتی کرے، یعنی گناہ کرے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے جب کہا، جب وہ طور سے واپس ہے، کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم، یہ میری قوم، إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. کیسے ظلم کیا؟ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، کہ تم نے اس بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا. یعنی اس سے پتہ چلا کہ کوئی بھی شخص اپنے ساتھ بھی ظلم کر سکتا ہے. اپنے ساتھ ظلم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، اللہ تعالیٰ کے فرائض کو چھوڑ دینا، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنا لینا، اس پر عمل کر لینا. اور یاد رکھیں کہ قرآن کریم اس بات کو بار بار بیان کرتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اور ہم سب جانتے ہیں جو روح ہے ہماری، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے جسم کے تابع کر دیا. ہمارا جسم اس روح کو جیسے چلاتا ہے وہ چلنے لگتی ہے. تو جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ جو ہمارے اعضاء ہیں یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اس دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کے ہونٹوں کے اوپر سیل لگا دیں گے، بند کر دیں گے. وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ بولیں گے. وتشہد ارجلہم، ان کے پاؤں گواہی دیں گے. کس چیز کے خلاف؟ بما کانوا یکسبون، جو یہ گناہ کرتے تھے، جو اعمال دنیا میں کرتے تھے. ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور ہم اپنے ساتھ جو ظلم کرتے ہوں گے اس ظلم کی گواہی ہمارے اپنے اعضاء ہمارے خلاف دیں گے. تو انسان کو بار بار یہ سوچنا چاہیے، بار بار یہ غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ تو ظلم نہیں کر رہے. ہم اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ یا ہمارے اعضاء، یا ہمارے ہاتھ، یا ہمارے پاؤں، یا ہماری آنکھیں، یا ہمارے کان کئی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے اپنے خلاف تو گواہی نہیں دیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے خلاف، اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں شرک سب سے بڑا ظلم. اور جب انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو وہ حقیقت میں اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے. اور اسی ظلم کا ایک اور تعلق دوسروں کے ساتھ ہے. ہمارا ایک معاملہ بڑا عجیب ہے. بعض اوقات ہم عبادات اور معاملات کو بالکل الگ کر دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر انسان کی عبادات ٹھیک ہیں تو معاملات خود ہی صحیح ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. ایک شخص نماز پڑھنے والا ہے، ایک شخص روزہ رکھنے والا ہے، ایک شخص پہلی صف میں آ کر جماعت میں شامل ہونے والا ہے، ایک شخص ذکر و اذکار کرنے والا ہے، صدقات خیرات کرنے والا ہے. لیکن اگر اس کے معاملات کو دیکھا جائے تو اس کے معاملات کیسے ہیں، کہاں ہیں؟ ان تمام چیزوں کا اللہ کے حساب ہوگا. نہ اپنے ساتھ ظلم کرنا ہے، نہ دوسروں کے ساتھ ظلم کرنا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دفعہ ایک شخص آیا اور آگے کہنے لگا، حضرت عبداللہ بن عمر یہ بتائیے کہ اگر میرے جسم پر مچھر کا خون لگ جائے تو کیا میرا وضو سلامت رہے گا؟ اس نے آ کر سوال کیا کہ عبداللہ بن عمر یہ بتائیے رضی اللہ عنہ کہ اگر میرے جسم پر دم بعوضہ مچھر کا خون لگ جائے تو کیا میرا وضو باقی رہے گا؟ حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو، کس علاقے کے رہنے والے؟ اس نے کہا میں اہل عراق میں سے ہوں، میں عراق کی طرف سے آیا ہوں، عراق میں رہتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ کیا سوال کر رہا ہے. اس نے نوائسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا اور اس کو فکر یہ پڑی ہے کہ مچھر کا خون لگنے سے میرا وضو برقرار رہے گا کہ نہیں رہے گا. یعنی عبادات کی تو اتنی فکر ہے کہ اتنی باریک کو اور اتنی ڈیٹیل کے اندر چلا گیا، لیکن وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنتیوں میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما، اس نواسہ رسول حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. یعنی ہم
بعض اوقات اپنی عبادات اور اپنے معاملات کو بالکل الگ کر لیتے ہیں، اور ہم اس کی طرف تو اتنے فکر مند ہوتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کفر، بدعت، فسق و فجور کے فتوے لگانے کو شاید تیار ہو جاتے ہیں، اور یہاں نواسہ رسول کو شہید کر کے پوچھتے ہیں کہ ہمارے کپڑے پہ اگر مچھر کا خون لگ جائے تو وضو باقی رہے گا کہ نہیں؟ یہ اتنا بڑا ظلم ہے. ایک موقع پہ صحیح مسلم صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر ہی بیان فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوف بالکعبہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کا طواف کرتے دیکھا، وہ یقول، اور وہ فرما رہے تھے کعبہ کی طرف دیکھتے ہوئے، ما اطیبکی وما اطیب ریحکی، کیا خوشبو ہے تمہاری، کیا پاکیزگی ہے تمہاری اے کعبہ، اور کیا پاکیزگی ہے تمہاری خوشبو کی اے کعبہ، وما اعظمکی وما اعظم حرمتکی، اور کیا عظمت ہے کعبہ تمہاری، اور کیا عظمت ہے تمہاری حرمت کی. اللہ اکبر. والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تمہاری حرمت اعظم، تمہاری حرمت سے بڑھ کر حرمت ہے ایک مسلمان کے خون کی اور اس کی عزت کی، اور اس کے بارے میں تو ہم صرف اچھا گمان رکھتے ہیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کو مخاطب کر کے بیان فرما رہے ہیں کہ اے کعبہ تم عظیم ہو، تم پاکیزہ ہو، لیکن یاد رکھو کہ تمہاری عظمت اور تمہاری پاکیزگی سے زیادہ بڑھ کر حرمت ہے ایک مسلمان کے مال کی، مسلمان کے خون کی، اور ہم کسی مسلمان کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان کریں گے، اس کے علاوہ کوئی گمان نہیں کریں گے. آج آپ دیکھیے آج ہمارا کیا حال ہے. آج ہم سب اپنے ملک کے حالات کی وجہ سے پریشان ہیں، اپنے حکمرانوں کی طرف سے پریشان ہیں. کیا ٹائم ہوا؟ 2 منٹ ہے، 1:30 میں. آج ہم اپنے حکمرانوں کو برا بھلا کہتے نہیں تھکتے، اپنے بڑوں کو برا بھلا کہتے نہیں تھکتے، اپنے ارباب اقتدار و اختیار کو برا بھلا کہتے نہیں تھکتے. لیکن آج ہم میں سے کون ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ایمانداری سے معاملات کرنے کو تیار ہے؟ آپ ٹھیلے والے کے پاس پھل لینے چلے جائیں، آپ کسی کو قرض دے دیں، آپ کسی کے ساتھ کاروباری معاملہ کر لیں، آپ کسی کے ساتھ میل ملاپ کر لیں، جدھر دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. بےمانی، جھوٹ، فریب، دھوکہ اور لالچ. ہم میں سے کوئی دوسرے کو چھوڑنے کو تیار نہیں. اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ پیش آ جائیں تو 90% مسائل اس ملک کے ختم ہو جائیں گے. 90% مسائل. ایک آدمی یہ سوچے کہ میں کسی کے پاس ملازم ہوں تو میں جب اپنی ملازمت میں آؤں تو میں اپنی ملازمت کا پورا حق ادا کروں. میں کیوں اس وقت بیٹھ کے موبائل پہ گیم کھیلوں؟ میں کیوں اس وقت ادھر ادھر کے تاخیری حربے استعمال کر کے اپنے ٹائم کو ضائع کروں؟ میں جس چیز کے پیسے لے رہا ہوں میں اس کا حق ادا کروں. جب کوئی شخص کسی کو ملازم رکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی پوری جو بھی اس کے ساتھ معاہدہ ہے، جو معاملات ہیں، جو باتیں ہیں، وہ پوری کرے. کیوں اس کو تنگ کرے، اس کی اجرت دے. جب کوئی کسی سے کام لے تو اس کے پیسے ادا کرنے میں کیوں دیر کرے، جبکہ اس کے پاس پیسے بھی موجود ہیں، اس شخص نے اپنا کام بھی کر لیا ہے، لیکن نہیں، لٹکانا، جھوٹ بول کے دیر کرنا اور لٹکانا. حال تو یہ ہے کہ آج کل آپ دیکھ لیں کسی بھی پھل کا موسم ہو، آپ آم لینے چلے جائیں، آپ کہیں جی پیٹی دے دو آم کی. جھوٹ، فریب، دھوکہ اتنا عام اور مسلم ہو گیا ہے کہ وہ آپ کو صاف دکھائے گا صاحب اوپر بڑے آم ہیں نیچے چھوٹے آم ہیں، اور یہ سب ہم مانتے ہیں اور جانتے ہیں. کسی کو کوئی کہنے کی ضرورت نہیں تھی، یہی ہوتا ہے. جب تک ہم ایک دوسرے پہ ظلم کرنا نہیں چھوڑیں گے کیسے معاملات سدھریں گے؟ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرنا. اور اس ظلم کی کتنی اہمیت ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جب کوئی شخص کسی کے ساتھ کسی کا دفاع کرتا ہے، کسی کو ظلم سے بچاتا ہے، تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا من رد عن ارض اخیہ، جو اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے، اس میں سے کسی بے عزتی کو، کسی ذلت کو ہٹا دیتا ہے. نہیں، آپ بیٹھے اور آپ کے سامنے کسی کی برائی ہو رہی ہے، کسی کی غیبت ہو رہی ہے،
اور انسان اس کا دفاع کرتا ہے، اس کی غیبت کو روکتا ہے، اس پہ ظلم کو روکتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے چہرے سے آگ کو ہٹا دے گا۔ غیبت کا گناہ ہم سب جانتے ہیں۔ اما عائشہ نے ایک موقع پہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بیوی کے بارے میں اشارتاً کہہ دیا کہ وہ ٹھگنی ہے، لفظ بھی نہیں کہا، اشارہ کر دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عائشہ اگر اس کلمے کو کسی سمندر میں ڈال دیا جائے تو اس سمندر کا ذائقہ بھی تبدیل ہو جائے گا۔ یہ ظلم ہے، یہ ایک انسان کی عزت کی، اس کے مال کی، اس کے خون کی حرمت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم، بے شک تمہارا مال، تمہاری عزتیں اور تمہارا خون حرمت علیکم، تم پر اس طرح حرام ہے کہ حرمت یومکم ھذا وبلدکم ھذا وشہرکم ھذا، جیسے آج کے دن یعنی 10 ذو الحجہ کے دن کی حرمت ہے، جیسے اس مقام منی کی مقام کی حرمت ہے، شہر کی حرمت ہے، اور جیسے اس مہینے ذو الحجہ کی حرمت ہے۔ یہ ایک دوسرے پہ ظلم کرنے کے بارے میں اسلام ہمیں بار بار تلقین کر رہا ہے۔ وہ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں، جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں۔ ہم اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کے جب جائیں گے تو ظالم بن کر جائیں گے، مظلوم بن کر جائیں گے۔ اور ہم سب کو اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ جو ظالم اپنے ساتھ تو ظلم کر رہے ہیں، دوسروں کو ظلم کی ترغیب دے رہے ہیں، لیکن کہ ایسا نہ ہو قیامت والے دن جب صفیں تیار کی جائیں، ایک طرف ظالم کھڑے ہوں، ایک طرف مظلوم کھڑے ہوں، تو ہمارا شمار یا ہم ظالموں والی صف میں ہوں یا مظلوموں والی صف میں، یہ ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اس مہینے کی حرمت کا پیغام ہے کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، دیکھو اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حرمت والے مہینوں کی عظمت کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس شہر اللہ المحرم میں زیادہ زیادہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ پر بھی ظلم کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین، اما بعد۔ یہ جو محرم کا مہینہ ہے، اس سے اسلامی کیلنڈر کا بھی آغاز ہوتا ہے، اور اس کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت ابو موسیٰ اشعری نے خط بھیجا کہ امیر المومنین اس مہینہ جو مہینہ ہے، یہ جو سال ہے، اس کی کوئی تاریخ قائم کر لی جائے، کیونکہ ایک اور روایت یہ بھی آتی ہے کہ 2 افراد کے درمیان جھگڑا ہو گیا کہ اس بات کے اوپر کہ اس نے اس بندے کو اپنی رقم شعبان میں ادا کرنی تھی، تو اب یہ طے نہیں ہو رہا تھا اگلا شعبان ہے یہ شعبان جو گزر گیا، یہ جو شعبان موجود ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے جو صحابہ کو جمع کیا، ان سے رائے لی، اور پھر یہ طے پایا کہ محرم کے مہینے سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا جائے، اور جو اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال ہوگا وہ سال ہوگا جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ تو لہٰذا اس لیے محرم پہلا مہینہ قرار پایا، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جب ذو الحجہ میں مسلمان حج کر کے واپس آتے ہیں تو زمانے میں مدینہ سے 2 ہفتے لگتے تھے مکہ آنے کے لیے۔ حج ادا کیا، حج کے مناسک ادا کیے، اس کے کچھ دن کے بعد جب واپس مدینہ پہنچے تو محرم کا مہینہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو جب محرم واپس پہنچے تو ایک انسان اگر حج کرے اور حج مبرور اللہ تعالیٰ اس کو نصیب فرما دے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس کی ماں نے اس دن اس کو جنا ہو، اور بالکل ایک نئی زندگی کا وہ آغاز کرتا ہے۔ تو لہٰذا محرم کا مہینہ اس لیے پہلا مہینہ قرار پایا کہ جب مسلمان حج کر کے آئیں اور اللہ سے توبہ، سچی توبہ کر کے آئیں تو وہ اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں۔ تو محرم پہلا مہینہ، اور جو ہجری والا ہجرت والا سال تھا وہ پہلا سال قرار پایا اسلامی کیلنڈر کا۔ تو یہ ایک اسلامی کیلنڈر کے آغاز کی تاریخ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ
دنیا میں جہاں جہاں مسلمان تکلیف پریشانی شکار تعلق کی مشکلات کو دور فرما دے. اللہ ہمارے غزہ کے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما دے. اللہ مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے. اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے. اللہ ہمارے حکمرانوں کو اپنے فیصلے قرآن و سنت کو مدافع کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ان کو آپس میں اتحاد اتفاق عطا فرما دے, اچھے اخلاق عطا فرما دے, اور اس قوم امت مسلمہ امت پاکستان کی خدمت کی تو توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ہمارے جان و مال و عزت کی حفاظت فرما دے. اے اللہ قیامت کے دن بے انتہا گرمی ہوگی, سورج سوامین پر ہوگا. اللہ اس وقت بھی دنیا کی جو گرمی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی, اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرما دے. اللہ اس گرمی کے موسم کو اللہ ایک اچھے موسم میں بدل دے. اللہ ہوا کو چلا دے, اللہ ٹھنڈک کو پیدا کر دے. اللہ قیامت والے دن بھی ہمیں ہر قسم کی گرمی سے بچا دے. اللہ جو لوگ بیمار ہیں, پریشان حال ہیں, تمام لوگ بیماری پریشانی کو دور فرما دے. ہمارے بہت ہی قریبی عزیز دوست عارف عیا صاحب, ان کی والد کی طبیعت کافی خراب ہے, آئی سی یو میں وہ داخل ہیں, ان کے لیے بھی دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کے شفا کامل عاجل عطا فرما دے. جو لوگ بھی گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں, ان کو سب شفا کامل عاجل عطا فرما دے. اے اللہ جو منوین حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو چکے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھا اسلام میں زندہ رکھ, جب ہمارا خاتمہ حالت ایمان میں ہمارا خاتمہ ہو. اے اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت مسجدوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اس محرم کے مہینے میں خاص طور پہ اور باقی ایام میں بھی اللہ نفلی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ باقاعدگی سے قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جو بھی نیک اعمال آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, اللہ ان کے اندر اخلاص عطا فرما دے, ان کو شرف قبولیت عطا فرما دے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.